کبھی تاریخ کو دیکھیں تو ایک عجیب سا نمونہ نظر آتا ہے، ایک ایسا پیٹرن جس نے پچھلے 250 سالوں میں کئی بڑی بڑی حکومتوں کا تختہ الٹ دیا ہے، اور ہر بار جو لوگ اقتدار میں تھے انہیں پورا یقین تھا کہ ان کے ساتھ ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ آج ہم اسی نمونے کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اور یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، بلکہ آج ہم جو تجزیہ کرنے والے ہیں یہ اس کی بنیاد ہے۔ یہ اس سوچ کو چیلنج کرتا ہے کہ نہیں اس بار ایسا نہیں ہوگا۔ تاریخ ہمیں بار بار دکھاتی ہے کہ جب بھی حکمران یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ انہیں کوئی ہرا نہیں سکتا، اصل میں وہی ان کا سب سے کمزور لمحہ ہوتا ہے۔ تو پھر سوال یہ اٹھتا ہے، اور یہی آج کا ہمارا مرکزی سوال بھی ہے، کیا امریکہ دنیا کی سب سے بڑی طاقت انجانے میں اسی راستے پر چل نکلا ہے؟ وہ راستہ جس نے ماضی میں بڑی بڑی سلطنتوں کو ختم کر دیا۔ اور یہیں پر بات سب سے زیادہ کہہ لیں کہ چونکا دینے والی ہے۔ اس تجزیے کے مطابق امریکہ ابھی یہ سائیکل شروع نہیں کر رہا، بلکہ یہ پہلے ہی اسٹیج 4 پر پہنچ چکا ہے۔ اور تاریخ کا سبق یہ ہے کہ ایک بار آپ یہاں پہنچ جائیں تو آخری مراحل بہت تیزی سے آتے ہیں۔ اچھا، آگے بڑھنے سے پہلے ایک بات واضح کر لیں، جب ہم انقلاب کی بات کرتے ہیں تو ہمارا مطلب کیا ہے؟ یہ کوئی عام احتجاج یا الیکشن نہیں ہے، نہیں، یہ ایک پورے سسٹم کی مکمل تباہی اور تبدیلی کا نام ہے۔ اور اکثر ہوتا یہ ہے کہ جو نیا سسٹم آتا ہے وہ پہلے والے سے بھی بدتر ہوتا ہے۔ تو آخر یہ نمونہ ہے کیا؟ یہ وہ 6 مراحل کا سائیکل ہے جو تاریخ میں بار بار ایک کے بعد ایک دہرایا گیا ہے۔ چلیں ان مراحل پر ایک نظر ڈالتے ہیں جو اس پورے تجزیے کی بنیاد ہیں۔ تو یہ ہیں وہ 6 مراحل، بالکل ایک ڈومینو ایفیکٹ کی طرح، ایک گرا تو سب گر گئے۔ یہ شروع ہوتا ہے دولت کی شدید اونچ نیچ سے، جو پھر حکومت میں نااہلی اور کرپشن لاتی ہے۔ اس سے عوام میں غصہ بڑھتا ہے اور آخر میں پورا کا پورا نظام ہی زمین بوس ہو جاتا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ تاریخ میں یہ پیٹرن اصل میں کام کیسے کرتا ہے۔ چلیں 2 بہت بڑی مثالوں سے شروع کرتے ہیں، 2 ایسی سلطنتیں جو اپنے وقت کی سپر پاورز تھیں۔ ہم بات کریں 1789 کے فرانس کی اور 1917 کے روس کی۔ دونوں بظاہر بہت مستحکم، بہت طاقتور لگ رہے تھے، لیکن اندر ہی اندر یہ 6 مراحل کا سائیکل اپنا کام کر رہا تھا، اور دونوں ہی اس کا شکار ہو گئے۔ یہ دیکھیں، یہ ہے سٹیج 1 کی ایک بالکل واضح مثال۔ انقلاب سے ٹھیک پہلے فرانس کا حال دیکھیں، صرف 5 لاکھ امیر لوگ، ملک کی 35% زمین کے مالک تھے، اور مزے کی بات یہ کہ کوئی ٹیکس بھی نہیں دیتے تھے۔ دوسری طرف ملک کے باقی 2.5 کروڑ سے زیادہ لوگ سارا ٹیکس بھی دیتے تھے اور زمین بھی ان کے پاس کم تھی۔ یہ جو معاشی ناانصافی تھی نا، یہی وہ چنگاری تھی جس نے آگے چل کر پورے فرانس میں آگ لگا دی۔ اب روس کی بات کریں تو وہاں یہ سائیکل اور بھی زیادہ تیزی سے چلا۔ پہلے عوام کا بادشاہ یعنی زار پر سے اعتماد اٹھا، پھر جنگ نے ملک کو معاشی طور پر تباہ کر دیا، اور پھر آیا فیصلہ کن موڑ، فوج کی بغاوت۔ جب فوج نے اپنے ہی لوگوں پر گولی چلانے سے انکار کر دیا، بس وہیں حکومت کا کھیل ختم ہو گیا۔ اور اس کے بعد جو خوفناک خانہ جنگی شروع ہوئی، اس میں 1 کروڑ سے زیادہ لوگ مارے گئے، ناقابل تصور تباہی۔ چلیں اب تھوڑا اور قریب آتے ہیں، ایک زیادہ جدید مثال کی طرف، کیوبا کا کیس اس لیے بہت اہم ہے کیونکہ یہ ہمیں دکھاتا ہے کہ یہ سائیکل صرف پرانی سلطنتوں کے لیے نہیں ہے، یہ ان ملکوں میں بھی کام کر سکتا ہے جو باہر سے دیکھنے میں بہت خوشحال اور مستحکم لگتے ہیں۔ دیکھیں 1950 کی دہائی میں کیوبا کیسا تھا۔ ایک طرف تو ہوانا کا شہر تھا جو چمک دمک، سیاحت اور غیر ملکی سرمایے سے بھرا ہوا تھا، لگتا تھا کہ سب کچھ بہترین ہے، لیکن یہ صرف اوپری تصویر تھی۔ اصل دولت تو صرف عامر باتیستہ کے وفاداروں اور چند غیر ملکی کمپنیوں کے ہاتھ میں تھی، جبکہ دیہاتوں میں اتنی شدید غربت تھی کہ لوگوں کے پاس صحت اور تعلیم جیسی بنیادی سہولتیں بھی نہیں تھیں، اور اسی نے ایک ایسے معاشرے کو جنم دیا جو اندر سے بالکل کھوکھلا اور انقلاب کے لیے تیار تھا۔ اور یہی ان تینوں کہانیوں کا، بلکہ تاریخ کے تمام ایسے انقلابات کا المناک نتیجہ ہے۔ وعدے کیے جاتے ہیں آزادی کے، انصاف کے، برابری کے، لیکن نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ آمریت، افراتفری اور پہلے سے بھی زیادہ تباہی۔ اس کی وجہ شاید یہ ہے کہ جب انقلاب آتا ہے تو اس کی باگڈور انتہا پسندوں کے ہاتھ میں چلی جاتی ہے، اور انتہا پسندوں کا کام جوڑنا نہیں، صرف توڑنا ہوتا ہے۔ جان ایف کینیڈی کا یہ قول تاریخی مثالوں اور امریکہ کے موجودہ تجزیے کے بیچ ایک پل کا کام کرتا ہے۔ جو لوگ پرامن انقلاب کو ناممکن بنا دیتے ہیں، وہ پرتشدد انقلاب کو ناگزیر بنا دیتے ہیں۔ یعنی جب ایک سسٹم خود کو اندر سے ٹھیک کرنے کی صلاحیت کھو دیتا ہے تو وہ اپنی ہی تباہی کے بیج بونا شروع کر دیتا ہے۔ تو اب آتے ہیں اس تجزیے کے مرکزی حصے کی طرف۔
اب ہم اسی 6 مراحل والے فریم ورک کو آج کے امریکہ پر لاگو کر کے دیکھیں گے۔ اس تجزیے کے مطابق جو کچھ ہم نے فرانس، روس اور کیوبا کی تاریخ میں دیکھا، اس کی گونج آج امریکہ میں صاف سنائی دے رہی ہے۔ چلیں اسٹیج 1 سے شروع کرتے ہیں، دولت کی تقسیم، اور یہ اعداد و شمار سچ میں حیران کر دینے والے ہیں۔ آج امریکہ میں صرف 0.1% امیر ترین لوگوں کے پاس اتنی دولت ہے جتنی نیچے کے 90% لوگوں کے پاس ملا کر بھی نہیں ہے۔ یاد ہے ہم نے فرانس کی بات کی تھی، وہاں کی عدم مساوات، یہ صورتحال اس سے بھی زیادہ خراب ہے، اور تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ یہ ایک بہت ہی خطرناک علامت ہوتی ہے۔ اس کے بعد آتا ہے اسٹیج 2، حکومت پر سے اعتماد کا خاتمہ، اس کی نااہلی اور کرپشن کا تاثر۔ دیکھیں، جب کانگریس پر عوامی اعتماد تاریخ کی سب سے نچلی سطح پر ہو، جب ملک کی آدھی آبادی یہ سمجھتی ہو کہ الیکشن شفاف نہیں ہوئے ہیں، جب لوگوں کو لگے کہ قانون عوام کے لیے نہیں بلکہ بڑی بڑی کمپنیوں کے لیے بنائے جا رہے ہیں، تو پھر لوگ پورے جمہوری نظام پر ہی سوال اٹھانا شروع کر دیتے ہیں۔ اور یہ نمبر دیکھیں، $36 ٹریلین، یہ امریکہ کا قومی قرضہ ہے۔ یہ صرف ایک عدد نہیں، یہ حکومتی ناکامی کا ایک ٹھوس ثبوت ہے، ایک ایسا بوجھ جو آنے والی کئی نسلوں کو اٹھانا پڑے گا۔ اب آتا ہے اسٹیج 3، اور یہ شاید اس پورے سائیکل کا سب سے اہم نقطہ ہے۔ دیکھیں، تاریخ بتاتی ہے کہ بڑے انقلاب غریب ترین لوگ شروع نہیں کرتے، وہ لوگ شروع کرتے ہیں جو پڑھے لکھے ہوتے ہیں، جنہیں ایک اچھے مستقبل کا خواب دکھایا جاتا ہے، لیکن پھر سسٹم انہیں وہ مستقبل دینے میں ناکام ہو جاتا ہے۔ جب ایک پڑھی لکھی نوجوان نسل یہ دیکھتی ہے کہ تعلیم کے بھاری قرضے، گھروں کی آسمان سے باتیں کرتی قیمتیں اور صحت کے اخراجات نے ان کے لیے آگے بڑھنے کے تمام راستے بند کر دیے ہیں، تو ان کی امید ٹوٹ کر غصے میں بدل جاتی ہے، اور یہی غصہ انتہا پسندی کی آگ کو ہوا دیتا ہے۔ اور اس تجزیے کے مطابق امریکہ آج اسی مقام پر کھڑا ہے، اسٹیج 4، یعنی اداروں پر سے اعتماد کا مکمل خاتمہ۔ سوچیں ذرا، میڈیا، عدالتیں، الیکشن کا نظام، یہاں تک کہ وفاقی ایجنسیاں، جب ہر چیز کو سیاسی نظر سے دیکھا جانے لگے، جب کوئی بھی فریق دوسرے پر یا سسٹم کی غیر جانبداری پر یقین نہ کرے، تو پھر ایک ملک ایک قوم کے طور پر کام کرنا بند کر دیتا ہے، وہ صرف 2 مخالف کیمپوں میں بٹ کر رہ جاتا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ یہ سب ہمیں کہاں لے جا رہا ہے؟ تاریخ کا یہ نمونہ ہمیں آنے والے کل کے بارے میں کیا بتا رہا ہے؟ آئیں ایک آخری بار ان 6 مراحل کو دیکھتے ہیں۔ اس تجزیے کے مطابق امریکہ پہلے 4 مراحل سے گزر چکا ہے۔ اسٹیج 1، دولت کی شدید عدم مساوات، یہ ہم نے دیکھا۔ اسٹیج 2، حکومتی بدعنوانی اور نااہلی، یہ بھی موجود ہے۔ اسٹیج 3، متوسط طبقے کا بحران، یہ بھی حقیقت ہے۔ اور اسٹیج 4، اداروں پر سے اعتماد کا خاتمہ، یہ بھی ہو چکا ہے۔ تو اس حساب سے تو آخری 2 مراحل بہت قریب نظر آتے ہیں۔ اور یہی اس پورے تجزیے کی سب سے بڑی وارننگ ہے کہ جب کسی ملک کی بنیادیں اس قدر کمزور ہو جائیں تو پوری عمارت کو گرنے میں دیر نہیں لگتی۔ تاریخ کا سبق یہی ہے کہ اسٹیج 4 سے آخری اسٹیج تک کا سفر حیران کن حد تک تیز ہو سکتا ہے، اور ایک بار یہ شروع ہو جائے تو اسے روکنا تقریباً ناممکن ہو جاتا ہے۔ تو آخر میں ہم اس ایک پریشان کن سوال پر آ کے رک جاتے ہیں۔ اگر تاریخ کا یہ سائیکل اتنا واضح اور قابل پیشن گوئی ہے، تو کیا اس سے بچا جا سکتا ہے؟ کیا اسے توڑا جا سکتا ہے؟ یا پھر قومیں اپنی تقدیر کے ہاتھوں مجبور ہوتی ہیں؟ تاریخ ہمیں صرف خطرے سے آگاہ کر سکتی ہے، جواب نہیں دے سکتی۔ اس سائیکل کو توڑنا ہے یا نہیں، اس کا انحصار آنے والے وقت کے فیصلوں پر ہے۔